أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سورہ مدثر کی آخری آیتیں پڑھی گئی۔ ان آیتوں سے پہلے گزشتہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کافر جو جہنم میں جائیں گے تو ایمان والے جنت میں جا کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ وہ دکھ نہیں رہے ہیں وہ لوگ، پھر اتنے میں دکھیں گے تو ان کی بات ہوگی۔ اب تو کوئی آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جنت میں ہے وہ دوزخ میں بات کیسے کریں گے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، کہاں بات کر لیتے، ویڈیو کانفرنس ہو جاتی ہے تو بات ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تو انہوں نے کل 4 باتیں بتائی تھی۔ 2 کرنے کے کام نہیں کرتے تھے، نماز پڑھنے کی وہ نہیں کرتے تھے، اور غریبوں کو مسکینوں کو کھلانے کا وہ نہیں کرتے تھے، یہ کرنے کے کام۔ اور دوسرے 2 کام کرتے تھے جو نہیں کرنے کے تھے، کیا کہ مجلس بازی، اور جس میں اسلام پر اعتراض، نبی پر اعتراض، قرآن پر آبجیکشن، کیڑے نکالنا، احکامات کے اندر خرابیاں ڈھونڈنا، یہ کام کرتے تھے، اور آخرت کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی، اور یہ سب کام کہاں تک کیا تھا کہ موت تک کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، چونکہ انہوں نے موت کی آخری سانس تک اپنے ان غلط کاموں سے توبہ نہیں کی، اور اسی میں لگے رہے، اور ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا، اس لیے آخرت میں ان کو کسی کی سفارش نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت میں سفارش تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ہر نبی سفارش کرے گا، پھر نیک لوگ سفارش کریں گے، سخی لوگ سفارش کریں گے، حافظ قرآن سفارش کرے گا، تو سفارش ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا وہ کرے گا، عام نہیں ہے۔ ورنہ تو کیا ہے کہ سب کے یہاں تعلقات ہے، سب ایک دوسرے کی سفارش کر دیں گے تو سسٹم پورا فیل ہو جائے گا۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں کو سفارش کام نہیں دے گی، یعنی یا تو سفارش نصیب ہی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ہوگا تو بھی ان کو فائدہ ملنے والا نہیں، خود کے اعمال نہیں، اب کسی کے سہارے جا سکتے تھے وہ سہارا بھی ختم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کو کیا ہو گیا ہے، فما لہم عن التذکرۃ، نصیحت کی چیزوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی پہلے تو قصہ سنا ہے جو لوگ چلے گئے ان کا، اب جو موجود لوگ ہیں اس زمانے میں ان کو کہا جا رہا ہے، آج کی قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا انسانوں کو
کہ نصیحت کی چیزوں سے منہ موڑتے ہیں. آدمی نصیحت کی بات سنے تو آج نہیں کل کچھ سمجھ پڑے گی، ضروری نہیں کہ پہلے دن سمجھ پڑ جاوے، کبھی کبھی برسوں لگ جاتے. لیکن بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اللہ نے وزن رکھا ہے، اثر رکھا ہے. آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں کام. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ سمجھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے. سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، تو سمجھانا نہیں چھوڑنا ہے. کسی سے نا امیدی ہم کو نہیں کرنی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ سنے. پتھر پہ پانی پڑتا رہتا ہے ٹیپا ٹیپا، اس میں کھڈا ہو جاتا نہیں ہو جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے. تو اتنا ٹیپا ٹیپا مضبوط پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. تو ہمارا دل تو پتھر جیسا ہے نہیں. اور اللہ رسول کی نصیحتیں وہ پانی کے قطرے سے بھی بہت زیادہ وزنی ہے، تو ضرور اثر کرے گی. ڈاکو ایمان کے راستے پر آئے، 100 کا قاتل بھی توبہ کے راستے پر آیا ہے. تو یقیناً ہم ڈاکو بھی نہیں ہیں الحمدللہ، اور 100 آدمی کو بلکہ ایک آدمی کو بھی ہم نے تو قتل نہیں کیا ہے. تو فائدہ ضرور ہوگا. لیکن ان کی حالت کیا؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین. ان کو کیا ہو گیا کہ نصیحت کی باتوں سے منہ موڑ رہے، کان بند کر رہے، سن نہیں رہے. اور کیسے کان بند کر رہے؟ اللہ نے سمجھایا کأنہم حمر مستنفرہ، کہ گویا یہ گدھے ہیں. کیا ہے؟ گدھے. اور گدھے بھی کیسے؟ بدکنے والے. کچھ گدھے تو بیچارے شریف جیسے ہوتے ہیں. یہ جنگلی گدھوں کی بات چل رہی ہے. جنگلی گدھا، اور جنگلی گدھا فرت من قسورہ، شیر اور واغ اور ٹائیگر وغیرہ کو دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا بھاگتا ہے، شور مچاتے ہوئے بھاگتا ہے. تو جو لوگ دین کی بات نہیں سنتے، قرآن کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، ان کو اللہ کہہ رہے یہ بھی ایسے ہیں. جب آدمی قرآن اور دین کی باتوں سے سنے گا ہی نہیں تو کب جا کے اثر پڑے گا؟ بولو. میں اور آپ جائزہ لے گئے، یعنی میں اور آپ تو کون لوگ ہیں جس کا مسجد مدرسے وغیرہ سے تعلق ہے. ہم خود سوچے کہ ہم دن کے 24 گھنٹے میں کتنی دیر ان کاموں میں گزارتے ہیں. پھر جن کا مسجد وغیرہ سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا تو کیا پوچھنا. اور اس کے بالمقابل جو دوسری محنت ہے وہ کتنی سپیڈ سے ہو رہی ہے اور کتنے راستوں سے ہو رہی ہے. یہ دونوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا. آج دین کی ساری محنت ہم کو بے اثر نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ بے دینی کی محنت پھول ہو رہی ہے. اور میرا اور آپ کا جو دین سے تھوڑا بہت کسی بھی درجے میں تعلق ہے اور جو مضبوط ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. اور باطل کی محنت جو ہے بہت مضبوط ہے. تو حق کی محنت اس کے بالمقابل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. آج ہم سوچو، چلو میں نے اور آپ نے یہاں سوچا، میں سوچوں کہ میری گھر کی مستورات 24 گھنٹے میں دین کی بات کب سنتی ہے؟ بولو. سوچنے کا موقع ہے. ہم لوگ ہفتے میں ایک دن تفسیر سنتے، ایک دن گشت کی بات سنتے، جمعہ کا بیان سنتے ہیں، 3 دن کم سے کم 15 منٹ آدھا گھنٹہ، اور کچھ لوگ اگر روزانہ تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو 15 منٹ. اتنا سن کے بھی ہمارے اندر جو اثر ہونا چاہیے عمل کا وہ نہیں ہے. تو میری اور آپ کی ماں بہن جو ہے اس کے سامنے تو شاید اتنی دیر کچھ آتا ہی نہیں. اور کبھی کبھی کسی گھر میں تعلیم بھی ہو رہی ہے تو بیچاری کتنی مستوراتی ہے کہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتی اس تعلیم کو.
ویسے کہ برکت کی چیز ہے، ہمارے بڑوں نے کہی ہے تو چل رہی ہے تو کر لیتے، سمجھنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فکر کی چیز ہے اور اس کو ہم کتنا دل سے لے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں اویئرنس کی ضرورت ہے، جاگرکتا کی ضرورت ہے، اور کم سے کم ہر شخص اپنے گھر کی حد تک تو فکر مند ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے پڑوس اپنا کام کر رہا ہے، لیکن میں اپنے گھر سے تو کروں۔ تو اگر میرے گھر میں کوئی گلاب تیار ہو گیا تو اس کی خوشبو انشاءاللہ پورے محلے میں مہکے گی۔ جذبات ہے، ہماری ماں بہنوں کے پاس جذبات ہے، حوصلہ بھی ہے، اور ان کے بس میں جتنا وہ کرتے بھی ہے، ہم سے زیادہ کر لیتی ہے، ہم سے کم دین کی بات سن کے بھی ہم سے زیادہ عمل وہی کرتی ہے۔ تو اگر دین کی صحیح باتیں آئے گی تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ لوگ بھاگتے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلی کتاب دے۔ مکہ کے کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنا رہے، وہ کافی نہیں سمجھ رہے، وہ کیا کہہ رہے؟ اللہ ڈائریکٹ مجھے پیغام دے کہ بھائی تو یہ کر، تو یہ کر۔ اب بعض تو ایسے تھے کہ بھئی ان کو کیوں رسول بنایا، مجھے بنا دیتے، اور بعض ایسا کہتے ہیں کہ اللہ کتاب میرے پاس بھیجے اور کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے وہ مان تو میں مانوں۔ ایسے دماغ کے لوگ تھے۔ میں کیسے سمجھوں کہ یہ صحیح کہہ رہے؟ میرے پر اللہ اتارے ڈائریکٹ تو مجھے سمجھ میں آ کہ اللہ کی بات سچ ہے تو پھر میں مانوں۔ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے لوگ۔ حالانکہ دنیا میں بھی کیا ڈائریکٹ سی ایم سے لوگ بات کرتے ہیں؟ گاؤں کا جو سرپنچ ہوتا ہے وہ گاؤں کے سارے لوگوں سے بات کرتا ہے؟ سرپنچ تک سے سب بات نہیں کر سکتے، جو خاص خاص لوگوں سے بنتے تو وایا وایا بات جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو سرپنچ گاؤں کے سارے لوگوں کو اہل نہیں سمجھتا کہ میں ہر ایک کے ساتھ بات کروں، لیکن ان کا دماغ ایسا تھا کہ کہتے تھے کہ اللہ ڈائریکٹ ہم کو کہے۔ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام واسطے سے پہنچاتا ہے، اور واسطے بہت صحیح، نبی جیسے واسطے۔ تو اللہ نے کہا کلا، ایسا ہم کو کرنا بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں، ماننا ہو تو مان۔ بل لا یخافون الآخرہ، اصل چیز بتائی کہ یہ سب باتیں نہیں ہیں، یہ تو بہانے ہیں، اصل چیز ہے آخرت کا ڈر نہیں۔ اور آخرت کا ڈر نہیں مطلب ہے کہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، مر گئے مٹی ہو گئے ختم۔ جب مرنے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے پاپل بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو مانو، نبی کو مانو، قرآن کو مانو، اور کھانے کا ٹائم ہو پھر بھی نماز میں آ جاؤ، سونے کا ٹائم ہو پھر بھی نماز میں آ جاؤ، دھدے کا ٹائم ہے پھر بھی نماز میں آ جاؤ۔ یہ سب خالی خالی تھکنے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے؟ آخرت ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ نماز بھی پڑھتے اور اچھے دھندے کرتے ہیں، اپنے بھی اس طرح دھندے کرے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، آخرت کا ڈر ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کلا، ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ قرآن جو ہے انہ تذکرہ، ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، راستہ کھلا ہے۔ ہم نے قرآن کو آن لائن بھی رکھ دیا ہے، آف لائن بھی رکھ دیا ہے۔ اس کے ترجمے سارے اللہ کا احسان ہے کہ اس کے ترجمے سارے لینگویج میں ہو چکے ہیں، اور اس کی تفسیر ساری لینگویج میں مل جائے گی۔ اس لیے راستہ بہت اوپن ہے، آپ کے علاقے میں کوئی آوے نہ آوے، بہرحال آپ اس کو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ وما یذکرون الا ان شاء اللہ، نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر وہ جس سے اللہ چاہے۔
تو اللہ نے صلاحیت ہر ایک کو دی ہے، تو آدمی اپنی صلاحیت کو، طاقت کو، سوچ سمجھ کو، عقل دماغ کو لگائے گا تو اس کو راستہ ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ تاکہ ہوا اہل التقوی، اللہ تعالیٰ کی ذات ڈرنے کے لائق ہے۔ تو آدمی اب تک کی زندگی سے ڈر جاوے، تقوی والی لائن پر آ جاوے۔ وہ اہل المغفرہ، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، تو معافی بھی ہو جائے گی، راستہ کلیئر ہو جائے گا۔ اتنی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان انداز میں ہم سب کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے قلبی اور دلی تعلق عطا فرماوے، محبت عطا فرماوے، اس کے پیغاموں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔